السلام علیکم، دس از عبدالقیوم بلاٹ پاکستان یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے حجر اسود کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حجر اسود جب جنت سے دنیا میں اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، آدمیوں کی خطاؤں نے اس کو کالا کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حجر اسود جب جنت سے دنیا میں اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، آدمیوں کی خطاؤں نے اس کو کالا کر دیا، یعنی لوگوں نے جو اس کو گناہوں سے آلودہ ہاتھوں سے چھوا تو ان کے گناہوں کی تاثیر سے وہ سیاہ ہو گیا۔ اللہ بڑی عبرت کا مقام ہے کہ جب محض ہاتھ لگانے سے پتھر پر یہ اثر ہوا تو ان دلوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جو گناہوں سے ہر وقت وابستہ رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ استغفار سے اس کو دھو دیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، ورنہ لگا رہتا ہے، اور جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے، اسی طرح ہوتے ہوتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف قرآن پاک کی آیت کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین کی آیت ہے، یہ 14 نمبر آیت ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے بلکہ ان کے برے اعمال کا ان کے دلوں پر زنگ جم گیا۔ یہ اشارہ ہے اس طرف، زنگ کی طرف، کہ دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے۔ اس طرح ہے رکن یمانی کے حوالے سے ایک حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں، جو شخص وہاں جا کر یہ دعا پڑھے، اگر دعا لکھی ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو وہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ دعا کا ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی کا طالب ہوں اور دونوں جہاں میں عافیت مانگتا ہوں، اے اللہ تو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما۔ رکن یمانی بھی بابرکت مقام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حجر اسود یا رکن یمانی کا استلام نرمی یا سختی میں نہیں چھوڑا، جب سے ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استلام کیا کرتے تھے۔ رکن یمانی کا استلام یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے اس پر ہاتھوں کو پھیرے۔ ایک حدیث میں آیا کہ حجر اسود اور رکن یمانی کا مس کرنا خطایا کو ساقط کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کو بھی بوسہ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔